سر یہ ذرا فرمائیے کہ یہ جو اس وقت بڑے تیز یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بلا کے ان سے ملاقات کرنے کا مقصد جو ہے، ہر ظاہر ہے کہ ملاقات اس کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے، سمبولک ویلیو بھی ہوتی ہے. کانفیڈنس شو کر رہے ہیں کیا کانفیڈنس شو کر رہے ہیں؟ کوئی پیغام دے رہے ہیں یا کوئی اور؟ یہی میرے وزیر اعلیٰ کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کل کی ملاقات، لیکن انہوں نے صرف 2 چیزیں بتائی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کو بتا کے کہا کہ کہا پر بدائی ملاقاتیں کریں، آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا، یہ بھی تو ممکن ہے. یو کانٹ رول اٹ آؤٹ. لیکن اس پہ اگر تھوڑا سا اینالائز کریں کہ کل سے جو ساری کارروائی بلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تحفظات نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑی ضروری ہوتی ہے. دیکھیں عثمان بزدار صاحب 3.5 سال وزیر اعلیٰ رہے، you can't just simply pluck him out. اگر یہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی کیجولیٹی 100% یقینی ہے تو وہ عثمان بزدار صاحب ہے ابھی تک. اچھا اس میں اب یہ والی جو چیز ہے اس میں کریٹیکل، عظما کو بچانے کے لیے عالیہ کی قربانی دینی پڑے گی. جی میں نے نہیں کہا تھا، یہ قادر نے کنفرمیشن دی تھی. میں نے صرف سوال کیا تھا وزارت عظما اور وزارت اعلیٰ، تو اس حوالے سے یہ بات تھی. اب جو ساری چیزیں اس حوالے سے چل رہی ہیں، اگر آپ صرف دیکھیں کہ جتنا پریشر وزیر اعظم پہ آ رہا تھا علیم خان والی چیز کو آپ 2 طرح سے انالائز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ تذکرہ کر دیا علیم خان صاحب کا. سر تو اس وقت گورنر سے ابراہیم اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ جناب علیم خان سے انہوں نے بڑی ایک کروشل ملاقات کی، اس کے بعد وہ کراچی بھی پہنچ چکے ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ملاقات ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ملاقات بڑی فائدہ مند رہی اور انشاءاللہ اس کا جلد آپ کو رزلٹ بھی مل جائے گا. میں کراچی نہیں پہنچا ہوں، میں ابھی تک اسلام آباد میں ہی ہوں. اچھا ابھی وہیں پہ؟ کل لاہور گیا تھا، پھر آج واپس اسلام آباد آ گیا. کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا؟ آپ کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ خدشات ہیں وہ دور کریں گے. دیکھیے علیم خان کے جو تحفظات ہیں یا ان کے ساتھ جو اور دوست ہیں ان کی تحفظات ہیں، وہ تو آپ نے ان کی تقریر میں سن ہی لیے تھے کہ جو انہوں نے جہانگیر ترین کے گھر پہ میٹنگ کے بعد جو تقریر کی تھی، میڈیا ایڈریس کیا تھا، اس میں انہوں نے ساری چیزیں ایڈریس کر دی تھیں. اس میں کوئی خاص ایسی چیز نئی نہیں تھی جو میں وزیر اعظم تک لے کر جاتا. لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ علیم خان اور ان کے ساتھ اور جو دوست ہیں جن کی تحفظات ہیں انہیں وزیر اعظم تک پہنچاؤں اور اسے ایڈریس کرانے کی کوشش کریں. تو آج صبح بھی میری وزیر اعظم سے اس سلسلے میں ملاقات ہوئی. دوپہر کو پھر میں علیم خان صاحب سے ملا تھا. اس میں پیش رفت ہے انشاءاللہ، وہ ہم ہینڈل کر لیں گے. تحفظات اور خدشات، میں اگر اجازت ہے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل سر. جی بالکل کیجیے. عمران اسماعیل صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ جو مطالبہ تھا وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا وہ تو عمران خان صاحب نے رد کر دیا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ موومنٹ ہے اور امید ہے، اس کا مطلب وزیر اعظم نے آپ کی بات مان لی؟ نہیں، وزیر اعظم نے ابھی کوئی نہ مانی ہے نہ ریجیکٹ کی ہے، نہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے. لیکن وزیر اعظم نے اپنے ان کے جس وجوہات کے بنا پر انہوں نے پنجاب میں جو فیصلے کیے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر انہوں نے نیشنل لیول پہ جو فیصلے کیے ہیں، وہ ان کے پاس اپنی ظاہر اس کی جسٹیفیکیشن ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے معاملات امور حکومت آگے لے کر چلنے ہیں. تو اس کے اوپر وہ اپنے کاربند ہیں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نے اس حکومت میں آنے کے بعد سے دیکھا ہے کہ کئی دوست ناراض ہوتے ہیں، پھر دوست مان جاتے ہیں. یہ ایک فیملی کی طرح چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کبھی خفگیاں ہو جاتی ہیں، کبھی چھوٹی بات کو بڑا برا منایا جاتا ہے، کبھی بڑی بات کو اگنور کیا جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں سیاست کہیں آپ نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، تو کہیں ایسا ہے کہ یہ آپشن رد کر کے کوئی متبادل آپشن دیا گیا ہو علیم خان صاحب؟ اگر اجازت دیں جی تو آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کل جو ملاقات ہوئی اور پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے یا علیم خان صاحب سے بات کی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں؟ نہیں، پارٹی نے کبھی ایسے علیم خان سے کوئی بات نہیں کہی کہ آپ وزیر اعلیٰ علیم خان صاحب کی طرف سے ڈیمانڈ سامنے آئی کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. اگر ایسی بات کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اب تک معاملات فوری طور سے سامنے آ چکے ہوتے. بڑی بات ہے، چھوٹی بات تو ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آیا؟ جی، وزیر اعلیٰ سے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. وہ تو انہوں نے وہاں جو اپنی تقریر کی تھی میڈیا سے ایڈریس کیا تھا، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے ریزرویشنز ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ. اب کوشش ہے کہ کسی طرح کوئی ٹیم جو آپ کی 1-on-1 ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا وزیر اعلیٰ کوئی اور لے کے آئیں. میری 1-on-1 ملاقات 2-3 ہوئی ہے دیکھیں علیم کے ساتھ، لیکن اس میں کئی ڈیٹیلز ایسی ہیں جو شاید میں آپ سے میڈیا پہ بیان نہیں کر سکتا، اور کئی ڈیٹیلز ایسی ہیں جو میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں.
اچھا تو اگر ڈیڈ لاک پہ معاملہ پہنچ جاتا ہے گورنر صاحب تو پھر کیا گورنر صاحب بزدار صاحب کو چینج کرنے پہ تیار ہو جائیں گے وزیر اعظم؟ ڈیڈ لاک پہ تو معاملہ پہنچا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی جو شخصیت ہے وہ ڈیڈ لاک پہ سے پہنچنے بھی نہیں دیں گے معاملے کو، اس کو پہلے ہی ریزالو کر لیں گے۔ کوئی متبادل آپشن ہے موجود؟ سوری، متبادل کوئی دیے جائیں گے ان کو، علیم خان صاحب کو؟ متبادل آپشنز دیے جائیں گے علیم خان صاحب کو، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل، کیا ایسا ممکنات میں علیم خان کو ایسی ڈیمانڈ کر نہیں رہے، مطلب اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ کوئی ایسے شوق نہیں ہے کہ اس کو حکومت سے تو نالا تھے، یہی تو آپ نے بھی کہا بھی، لیکن حکومت پہ تنقید کی ہے انہوں نے، آپ نے ابھی خود کہا کہ ان کو پنجاب میں جو فیصلے ہوئے اس سے نہ خوش ہیں۔ جی میں نے کہا آپ نے جو ان کی اسپیچ دیکھی ہوگی اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہی ایگزیکٹلی بات ان کی ہے، جو میرے پاس کوئی نئی چیز آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ وہ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ گورننس کچھ اور ہو پنجاب میں، کوئی اور حکومت آئے، وزیر اعلیٰ آئے۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن ان کے علیم خان صاحب کے اپنے ریزرویشن نہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہی کہا، جو میڈیا سے گفتگو کی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے یہ تحفظات ہیں۔ عثمان بزدار صاحب پہ تنقید کی تو ظاہر ہے ممکنہ طور پر آپ سے بھی یہی بات کی ہو۔ جی جی بالکل، اسی موضوع پہ بات ہوئی، ساری چیزیں بالکل کھل کے ہوئی، ان کو کئی پالیسیز ایسی ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے۔ صابر آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی گورنر صاحب یہ بتائیے، علیم خان صاحب نے آپ سے ٹائم مانگا ہے کہ مجھے لندن جانے دیں اور ترین صاحب سے مشاورت کرنے دیں، یہ بات اس کا بتا دیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 100 دن مجھے جیل میں رکھا گیا، مجھے کس نے گرفتار کروایا، ان کے ذمہ دار کون تھے؟ اتنا پاورفل پینل آپ نے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ 4 5 جو ہیں ان میں سے تو ایک ہی کافی تھا میرے جیسے کے لیے تو پھنسانے کے لیے، تو اتنا پاورفل پینل بٹھا کے آپ میرے سے سوال کریں گے تو کہیں نہ کہیں ٹاسک بھی تو ملا ہوا ہے ملاقاتوں کا۔ ٹھیک ہے جی، شاکر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر، ایک تو علیم خان صاحب نے آپ سے کہا ہے مجھے ترین صاحب سے مشورہ کرنے دیں، مجھے لندن جانا ہے اس لیے انتظار کریں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ آپ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ 100 دن مجھے جیل میں رکھا گیا، مجھے گرفتار کروایا گیا، ان 100 دنوں کا حساب کون دے گا، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ذمہ دار کون تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ کیا جائے۔ دیکھیے علیم خان صاحب نے جو بات کی نا، ظاہر ہے جیل کا تو ان کو دکھ اپنی جگہ ہے ہی، وہ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہ ان کے ساتھ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی، لیکن اس میں انہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر یہ زیادتی تھی یا جو کچھ بھی تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان کی اور کی ٹیم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تو اب آپ وزیر اعظم کو ایسا کیا پیغام پہنچائیں گے کہ علیم خان سے میری یہ بات ہوئی ہے اور یہ کام ہو جائے تو بس سب سکھ چین ہے؟ وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ جب وزیر اعظم اپنا کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے۔ تو خبر نہ دیں لیکن ہنٹ ہی دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی گھبرائے نہیں۔ گورنر صاحب کیا آپ نے وزیر اعظم کو یہ ڈیمانڈ کنوے کر دی ہے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل کیا جائے؟ دیکھیے جو میں نے آپ سے بتایا نا کہ جتنی بات میں آپ کو بتا سکتا تھا میں نے کر دی، میں نے وزیر اعظم سے جا کے آج صبح بھی ان سے میں نے گفتگو کی ساری چیزوں۔ جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دینے کی بات ہوئی؟ جہانگیر ترین صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی، جہانگیر ترین صاحب کی شاید طبیعت بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے ان کو شاید فون بھی کیا تھا اور کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی جب وہ لندن کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو وہ کی طبیعت ٹھیک گورنر صاحب آپ نے کہا کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، اب ٹائم آ گیا دوسرا فون کرنے کا عمران اسماعیل صاحب۔ اچھا جی، دوسرا فون کون سا ہوتا ہے؟ وہ ابھی مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ مس کال آتی ہے گورنر صاحب، مس کال تو جب آتی ہے جب بیلنس لو ہو جاتا ہے، ابھی تو بیلنس بہت۔ اچھا گورنر صاحب، ایک چینل کی جانب سے چلایا جا رہا ہے کہ ایک چینل کی جانب سے چلایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا وزیر اعظم کو، آپ کے پاس ایسی کوئی تصدیق ہے؟ I have no idea جی، مجھے بالکل اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے۔ سر آپ اسلام آباد میں رکے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خبر تو ہوگی آپ کو؟ میں تو ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے باہر آیا ہوں، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اچھا یہ کسی قسم کی پاسبلٹی ہے؟ گورنر اسماعیل صاحب آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، گورنر اسماعیل صاحب آپ اتنے امپورٹنٹ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اتنے معتمد ہیں، معتمد خاص، کہ انہوں نے گورنر پنجاب کو چھوڑ کے آپ کو بھیجا لاہور کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں، لاہور کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، علیم خان سے میری بہت گہری دوستی ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو شاید وزیر اعظم نے یہ مناسب سمجھا ہوگا،
ورنہ گورنر پنجاب ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صوبہ ہے وہ، اور وہ مجھ سے زیادہ قابل فہم بھی ہیں اور وہ سیاسی سوچ بھی میرے سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب، آپ نے ابھی جیسے سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جب جہانگیر ترین صاحب جا رہے تھے، طبیعت ناساز تھی، تو انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، فون کیا تھا، لیکن رابطہ نہیں، بات نہیں ہو پائی تھی۔ اس بارے میں کچھ بتائیے، واقعتاً ایسا ہی تھا؟ نہیں، میرے خیال میں رابطہ ہوا تھا، بات بھی ہوئی ہے، یا بات ہوئی ہے نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ مجھے علم ہے کہ ان کا رابطہ ہوا تھا۔ وہ ڈائریکٹلی ہوا تھا یا انڈائریکٹلی ہوا تھا، ان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی یا ان سے بھی خود سے ہوئی تھی، یہ مجھے علم نہیں۔ اور وہاں جانے کے بعد دوبارہ اب طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے تو رابطہ دوبارہ ہوا؟ نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعظم ان سے کریں گے رابطہ، گورنر کوئی صاحب یہ ایسا ایسے پلان کون ہے؟ سے جی بالکل رابطہ کریں گے، رابطے میں رہیں گے، رابطہ رکھیں گے۔ جہانگیر ترین ہمارے بہت پرانے ساتھی، ہمارے کرینہ دوست، ان کی دوری کا مجھے خاص طور سے اپنی پرسنل میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، وہ ایون وزیر اعظم کو بھی ان کی دوری کا دکھ ہے، تو کوشش کریں گے کہ انہیں اپنے قریب لائیں واپس۔ گورنر صاحب، آج رپورٹس آ رہی ہیں کہ 18 کروڑ وزیر اعظم نے کچھ رپورٹرز کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وہ اتنا پیسہ چل رہا ہے لائلٹیز خریدنے کے لیے۔ آپ کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہے پارٹی میں کہ اپوزیشن پیسے خرچ کر رہی ہے اور لائلٹیز خرید رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی؟ جی اطلاعات ہیں، ہمارے کچھ ایمنیز نے آ کے وزیر اعظم کو یہ اطلاع دی ہے کہ انہیں آفریں آئی ہیں اور کافی لمبی رقموں کی آفریں آئی ہیں، اور انہیں سیاسی وابستگیاں، اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے یہ ساری آفرز کی چل رہی ہیں۔ گورنر صاحب، کوئی اماؤنٹ بھی آپ کے نالج میں آیا؟ کتنے اماؤنٹ انہوں نے بتائے ہیں وزیر اعظم کو؟ یہ وزیر اعظم نے آپ کے سامنے آج بتا دیا کہ 15 سے 18 کروڑ روپے تک کی آفریں آ رہی ہیں لوگوں کو۔ اچھا گورنر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو فورن ایلیمنٹس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب بھی کچھ اشارے ہیں، اور بھی کوئی قوتیں انوالو ہیں اس سارے چکر میں آپ کے خیال میں؟ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن فورن ایلیمنٹس تو اس کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان نے جس وقت اپنی فورن پالیسی کا جو اس وقت پاکستان نے شفٹ کیا ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی، پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ اکانومک وارفیئر سے نکل جائے کسی طرح، تو اس کے اوپر وہ ٹھیک ہے۔ گورنر سے عمران اسماعیل گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا ان کی ملاقات کے حوالے سے، رابطوں کے حوالے سے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔